سورہ نمل آیت 91 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اس کے سوا نہیں امرت مجھے حکم دیا گیا ان کے اعبدا عبادت کروں رب حاذہ اس بلدتی شہر الذی وہ جسے حرمہا اس نے محترم بنایا ہے وَلَهُ اور اس کے لیے کل شیء ہر شے وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ان کہ اکونا میں رہوں من المسلمین مسلمانوں میں سے فرما برداروں میں سے۔ اس کے سوا نہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اس شہر یعنی مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم بنایا ہے اور ہر ایک چیز اسی کی ہے، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اس کا فرما بردار رہوں۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر یعنی مکہ کو جس نے محترم بنایا، اور یہ بات کم و بیش 1450 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی یہ دشمن بھی مانتے ہیں کہ اس وقت جو محترم ترین جگہ جو امن والی جگہ ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ کس ذات نے اس کو محترم بنایا؟ دیکھیں، جب ابرہہ نے چاہا تھا کہ میں اس شہر کو ڈھا دوں، خانہ کعبہ کو ختم کر دوں تاکہ لوگ وہاں حج کرنے نہ جائیں بلکہ میرے اپنے شہر میں آئیں اور یہاں پہ تجارت کا اور سارا معاملہ چلے، تو اس نے لوگوں کو بہت کوشش کی کہ وہ اپنی طرف بلائے۔ جب لوگ اس کی طرف راغب نہ ہوئے، اس کی طرف نہ آئے، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس شہر کو ختم کر دوں، یعنی خانہ کعبہ کو ختم کر دوں۔ تو اس نے ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر تیار کیا اور وہ اس پر حملہ کرنے کے لیے آ گیا۔ اس شہر کے لوگوں کے پاس اتنا ساز و سامان نہیں تھا، اس قدر لشکر نہیں تھے کہ وہ جمع کرتے اور اس کے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرتے۔ تو پھر اس رب کی ذات نے ننھے ننھے پرندوں کے ذریعے اس شہر کی اور اس گھر کی حفاظت کی، اور ان کے اتنے بڑے لشکر کو عبرت کا نشان ایسا بنایا جیسے کھایا ہوا بھوس پڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ شہر اسی وقت سے باحرمت ہے جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی حرمت دینے سے حرمت والا ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص ملکیت کا، اس شہر کے رب ہونے کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے ہر ایک چیز کی ملکیت کا، حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی ہر ایک چیز کا خالق اور اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کی ملکیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہر حکم، اس کی ہر ایک بات کو مانا جائے، اور اسی میں میرے آپ سب کی فلاح ہے۔ اللہ کو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ جو حکم آیا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس میں سارے کا سارا فائدہ ہمارا ہی ہے، اور ہم اپنے اس فائدے کو سمجھ نہیں پا رہے۔ پھر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے مختلف حوالوں سے، مختلف حقیقتوں سے، وہ حقیقتیں جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ان کا حوالہ دے کر انسانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ مگر افسوس، انسان اپنی غفلت سے باز نہ آیا اور اپنی جھوٹی ملکیت کے چکر میں پڑا رہا اور سمجھتا رہا کہ یہ دنیا ایسی ہی آباد رہے گی اور وہ اس میں جیتا رہے گا۔ پھر اس غفلت کی وجہ سے بجائے یہ کہ وہ اللہ کی فرمان برداری کرتا، اسی کا تابع فرمان ہو جاتا اور مسلمان ہو جاتا حقیقت میں، مگر اس نے اپنے آپ کو اپنی ضرورتوں اور خواہشوں کے تابع کر لیا، اور اپنے رب کی بندگی کرنے کا جو اعزاز اسے حاصل ہونا چاہیے تھا اس کو اس نے ایک غیر ضروری بوجھ جانا، اور یوں اس پر دنیا کی مشقتیں مسلط ہو گئیں۔ پھر ان مشقتوں اور ذلتوں میں مبتلا ہو کر اس نے اپنی قیمتی مہلت کو برباد کر دیا، اور کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو حقیقت میں فرما بردار بن گئے، جنہوں نے اپنے ہر عمل میں اپنے رب کے حکم کو دیکھا، اس کو اہمیت دی اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تابع کر لیا۔